اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں محبوب السالکین حضرت مولانا عبدالرئیس نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے عاجز کو اس روحانی تربیتی اصلاحی اجتماع میں آنے کا موقع دیا۔ اس اجتماع میں پچھلے سال بوجوہ حاضری نہ ہو سکی، لیکن اس سے پہلے لگاتار میں یہاں حاضر ہوتا رہا، اور جو غیر حاضری ہوئی اس کا درد ابھی تک محسوس کرتا ہوں۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، غیر حاضری ہوئی تو وجہ بھی اس کی کوئی تھی جس کی وجہ سے نہ ہو سکی حاضری۔ البتہ اس اجتماع میں آ کر ہمیں روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ سارے کا سارا مجمع الحمدللہ لگتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے رکھا ہے۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ کہ جس کے چہرہ بھی پورا نوار تھا، چال میں بھی وقار تھا، اور وہ طواف کرنے کے بعد اتفاق سے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ تو ابا جی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنا چہرہ کیسے بنایا؟ تو اس شخصیت نے جواب دیا کہ یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ چہرہ میرے مرشد نے میرا بنایا ہے۔ جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ غائبانہ تعارف دونوں رکھتے تھے، اور وہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارا ہوا تھا، اور اس کا رخ انہوں نے موڑا اپنے مرشد کی طرف کہ میں جیسا بھی نظر آ رہا ہوں یہ میرے مرشد کا فیض ہے، میرے مرشد نے میرے چہرے کو بنایا ہے۔ الحمدللہ یہاں کے چہرے بھی دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ مرشد کامل کی توجہات اور ان کی محنت اور ان کی تربیت اور ان کی فکر اور ان کی تڑپ الحمدللہ یہاں واضح طور پر محسوس ہی نہیں بلکہ واضح دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اپنی جماعت پر، پوری امت پر قادر قائم دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو اپنے عاشق بندوں کی جماعت بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی عاشق بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس خانقاہ سے پورے عالم کو منور فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ 3 دن کے ایک کورس کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ روحانی اجتماعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے گھروں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اپنے کاروباروں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب اور اپنی مصروفیات اور اپنے مشاغل کو چھوڑ کر
ان اللہ والوں کے پاس کیوں آتا ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پیغام ہے، ایک لاہ عمل ہے کہ جو یہاں سے ہم نے لے کر جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 3 دن یہاں رہیں اور 3 دن کے بعد جب یہاں سے رخصت ہوں تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ وہی چال بھیڑ ڈبی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ جس طرح کے اعمال پہلے تھے، بے عملیاں تھیں، بد عملیاں تھیں، وہی اگر جاری رہنی ہے تو پھر میرے بھائیوں ان اجتماعات سے ہم نے سبق نہیں لیا۔ ان اجتماعات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے اعمال کی نظر ثانی کر لیں، اور پہلی زندگی اور موجودہ زندگی سے آنے والی زندگی بہتر ہو، آنے والی زندگی ایسی ہو کہ جو پچھلی زندگی کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دے، آنے والی زندگی ایسی ہو کہ اگر پچھلی زندگی میں سنت پر عمل نہیں ہے تو آنے والی زندگی سنت کے رنگ میں رنگ جائے۔ اگر پہلی والی زندگی میں غفلت تھی تو آج ہم یہاں سے جب رخصت کل ہوں گے تو یہ نیت کر کے ہم جائیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں غفلت نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہم انشاءاللہ بسر کریں گے۔ پہلے والی زندگی کی جتنی خامیاں تھیں، جتنی بدعمالیاں تھیں، جو رذائل تھے، ان اجتماعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذکر سیکھنے اور ذکر سیکھ کر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ میرے بھائیوں ایک ہی ہے کہ اس دل کے اندر جتنی بد اخلاقیاں ہیں، اس قلب کے اندر جتنے رذائل ہیں، جتنی خلاف سنت چیزوں کی محبت ہے، جو گناہوں کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت سے تبدیل ہو جائے۔ جو رذائل پر عمل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلی اخلاق پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ان اجتماعات کا اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم ان اجتماعات میں شرکت کر کے واپس جائیں تو ایک نئی زندگی گزارنے کا عہد لے کر جائیں، ایک مصمم تازہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں، اللہ سے مدد مانگ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ جب نئی زندگی کا آغاز ذکر کے ساتھ ہوگا، سنت کے ساتھ ہوگا، تو میرے بھائیوں اس اجتماع کا مقصد پورا ہو گیا، اس خانقاہ میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، حضرت کی محنت کا ثمر ان کو مل گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل فرما دیں، ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت عطا فرما دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل عطا فرما دیں، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 6 چیزوں کا لحاظ ہم نے یہاں سے جا کر کرنا ہے۔ وہ 6 چیزیں عاجز مختصراً عرض کرے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد کا 6 نکاتی لاہ عمل ہے کہ جس پر ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور ان 6 نکات کو اپنی زندگی کا رہنما اصول بناتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ حق اپنے گھر والوں پر ہوتا ہے۔
گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں. یہ تو امیڈیٹ فیملی ہو گئی. پھر اس کے بعد کزنز ہیں، بزرگوں کے رشتے ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ سارے رشتے. یہاں سے جو کچھ سیکھ کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس ماحول میں جانے کے بعد جو کچھ سیکھا ہے وہ بھول جائے. بلکہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو نور، جو رہنمائی ہم یہاں سے لے کر جائیں، اپنے خاندان والوں کو بھی وہی نور دینے والے بن جائیں. جو رہنمائی حضرت سے لے کر جائیں وہ رہنمائی، جو روشنی یہاں سے لی ہے اس کی کرنیں اپنے گھروں میں بھی تقسیم کریں. ان کو بھی ایک متشرع، ان کو متدین، ان کو بھی ایک ایسی زندگی جو یہاں سے ہم لے کر جائیں. اور یہی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ایک مضبوط بنیادوں پر آنے والی نسلوں کی بنیاد پڑ جائے گی. اگر خاندان کا رخ کسی اور طرف ہو اور فرد کا رخ کسی اور طرف ہو تو سوائے تصادم کے میرے بھائیوں کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رات کی تنہائی میں اللہ سے رجوع کریں، ہم رات میں اللہ سے باتیں کریں، اپنے دل کے دکھڑے اور قلب کے اندر جو پھپولے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کریں. یاد رکھیں دن میں وہی کچھ ملا کرتا ہے جو رات کو اللہ سے طلب کیا جاتا ہے. جیسی راتیں ہوں گی ویسے دن ہوں گے. اگر ہم اپنی رات کو ٹھیک نہ کر سکے تو ہم اپنے دن کو بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. دوسرا نقطہ جس پر ہم نے کوشش کرنی ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دینے کی سوچ لے کر یہاں سے جانا ہے، کہ ہم نے اپنی آخرت کو اولیت دینی ہے، دنیا کو اولیت نہیں دینی. ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ خود سنوار دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں کہیں شبہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے اگر اپنی آخرت سنواری تو ہماری دنیا کا دھیان کون رکھے گا، ہماری معاش کیسے ہوگی، ہماری گزران کیسے ہوگی. دکان کو اگر جھوٹ سے خالی کر دیا تو رزق کہاں سے ملے گا. میرے بھائیوں کذب بیانی ہلاکت ہے. جو بندہ بھی دل سے سوچیں کہ اللہ کے کہنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سچ کو اپنائے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا ماریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ صادق بھی تھے، وہ امین بھی تھے. ان کے راستے پر جو چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کریں گے. جس نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہو کہ یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار، جس نے صحابہ کو یہ درس دیا ہو اور درس اور یہ دعا سکھلائی ہو، اور اس دعا میں دنیا کو طلب کیا ہے اور پھر آخرت کو طلب کیا ہے. آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بہتری کو بھی طلب کیا، آخرت کی بہتری کو بھی طلب کیا ہے. میرے بھائیوں، یہاں سے جانے کے بعد ہم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے. جب ہم آخرت کو ترجیح دیں گے، اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی سنوار دیں گے انشاءاللہ. نہیں تو میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے کہ کاروبار میں مشغولیت اتنی زیادہ انسان کی ہو جاتی ہے کہ 5 وقت نماز کا وقت نہیں ملتا. اپنی نمازیں دکان میں ہی پڑھ رہے، دکان بند نہیں کی، یہیں مصلی بچھایا، وہیں تو پڑھ لی نماز. کاروبار میں اتنے الجھ گئے کہ اپنے رب کو بھول گئے. وجہ کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جو کاروبار ہے یہ اگر ترقی کرے گا تو ہمیں کامیابی ملے گی. لیکن اللہ کا معاملہ تو کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ 5 وقت مسجد میں مؤذن کے ذریعے منادی کرتے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، چھوڑ دے کاروبار کو، او نماز کی طرف، بچوں سے اس وقت علیحدہ ہو جاؤ، نرم گرم بستر کو چھوڑ دو، او نماز کی طرف، اپنے مشاغل کو چھوڑ دو، او نماز کی طرف. اور پھر اللہ فرماتے ہیں حی علی الفلاح، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیابی، فلاح کاروبار میں میں نے نہیں رکھی، گھر میں میں نے نہیں رکھی، کامیابی اور فلاح میں نے نماز میں رکھی ہے. پھر آج ہم یہاں سے جائیں تو یہ درس لے کر جائیں کہ انشاءاللہ 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں گے. ہم دنیا کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہوں گے. دنیا تو جادوگر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احذروا الدنیا فإنها أسخر من ہاروت و ماروت. یہ بڑی جادوگرنی ہے، دنیا سے بچنا، دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا. یہ جادو کرتی ہے، یہ بڑی جادوگر ہے، ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادوگر ہے. آج میرے بھائیوں ہم پر جادو ہوا ہے. آج اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں. آج یقین ہمیں روپے پر ہے، جائیدادوں پر ہے، کاروباروں میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ میں فلاں مقام پر پہنچ گیا تو پھر دنیا کو چھوڑ دوں گا. جب میرا گھر بن گیا پھر میں نماز کی طرف رخ کروں گا، دنیا سے کنارہ کشی کروں گا. نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ اب تو میری محنت کی عمر ہے، شادی ہو گئی تو پھر میں نماز شروع کر دوں گا. لیکن اس دنیا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا. اور اس لیے انسان کے پیٹ کو میرے بھائیوں قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال منال، یہ آنکھوں کی ہوس، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا. یہ قبر کی مٹی اس کو پیٹ کو بھر سکتی ہے. بہت سے بندے ہمیں ملتے ہیں کہ بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان سے تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی،
اب مسجد والی زندگی گزاریں، توبہ طائب ہوں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، ذکر تلاوت میں اپنے وقت کو گزاریں، تو وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ ضرور ہم نے اس طرف پلٹنا ہے، بس یہ فلاں کام میرا ختم ہو جائے تو میں حج کروں گا، حج بیت اللہ سے جب واپس آؤں گا تو پھر گاڑی رکھ لوں گا، حج بیت اللہ سے واپس آؤں گا تو پھر مسجد والی زندگی گزاروں گا، میں ہر قسم کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یوں بہانے تراش لیتے ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ تراش نہیں ہو رہے ہوتے، یہ شیطان ان کے ساتھ ہیلا اور بہانہ کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یوں ہی غفلت میں یہ وقت گزارتا رہے، یہیں سنت کو ترک کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو، اور یہ ناکام اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر کر اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو کہ نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس خانقاہ سے یہ درس لے کر جانا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا نقطہ، اس خانقاہ سے آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، اس خانقاہ سے آپ کو سنت کی محبت ملے گی، اس خانقاہ سے آپ کو اعمال اور اعمال والوں کی محبت ملے گی، اس خانقاہ سے جو آپ یہ نور لے کر جائیں گے، جو یہاں سے روشنی لے کر جائیں گے، جو آپ یہاں سے ہدایت لے کر جائیں گے، ذکر کی توفیق اللہ سے مانگ کر اور لے کر جائیں گے، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ شیطان ہمارے انتظار میں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مالوں کے ڈاکو بینکوں کے باہر ملتے ہیں، اے ٹی ایم مشینز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس بینک سے بندہ نکلے گا، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے پیسے لے کر نکلے گا، میں تھوڑا سا اوٹ میں اس کو لے جا کر اس کو لوٹ لوں گا، تنہائی میں جا کر اس کو لوٹ لوں گا، ذرا تاریک گلی آئے گی تو میں اس کے پیسے سے چھین لوں گا۔ میرے بھائیو، اس خانقاہ کے بعد شیطان اسی ڈاکو کی طرح ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو نور اس خانقاہ سے یہ لے کر آ رہے ہیں، اس نور کو میں نے لوٹنا ہے، اس نور کو ضائع کرنا ہے۔ ہم نے شیطان سے خبردار رہنا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ فرما رہے ہیں فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کے ساتھ اعلانیہ دشمنی کا اعلان کرو کہ شیطان مردود، تو میرا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، میں بھی اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ تمہیں بھی اپنا میں دشمن سمجھوں گا۔ تو جس طرف مجھے لگانا چاہتا ہے، میرے اعمال کو ضائع کرنا چاہتا ہے، میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تمہیں شکست دوں گا۔ میرے بھائیو، شیطان کے 3 حربے ہوتے ہیں، 3 طرح کی وہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ پہلا حربہ وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں تو ایک معمولات میں ہم نے 3 دن کا وقت گزارا، رات کے تہجد بھی پڑھے، جب وقت آیا تو ختم خواجگان بھی پڑھا، جب وقت آیا تو بیانات بھی سنے، جب وقت آیا تو ہم نے ذکر بھی کیا، جب وقت آیا تو ہم نے تلاوت بھی کی۔ انہی معمولات کو ہم نے گھر میں شروع کرنا ہے۔ شیطان کا پہلا حربہ یہ ہے کہ اعمال کو مؤخر کرواتا ہے۔ آج تم تھکے ہوئے ہو، لمبا سفر کر کے آئے ہو، آج رہنے دینا، کل سے شروع کرنا، ابھی تم جوان ہو، ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے، ٹھیک ہے اللہ والوں کے بیانات سن لیے، جب بالوں میں سفیدی آئی پھر عمل کر لینا۔
بوڑھوں کو کیا لالچ دیتا ہے؟ بوڑھوں کو یہ لالچ دیتا ہے کہ نہیں تمہارے پوتے کی شادی ہو جائے، تمہارے پوتے کا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا ایک دفعہ تم حج تو کر لو پھر عمل کر لینا۔ تو شیطان کا پہلا حربہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال کو مؤخر کرواتا ہے۔ ہم یہاں سے یہ عزم سمیم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اعمال کے دائیں کو مؤخر نہیں کرنا انشاءاللہ۔ جو اعمال کی ترتیب حضرت نے بتائی اسی ترتیب کے ساتھ گھر کو بھی خانقاہ کا درجہ دینا ہے، گھر کو بھی اللہ کے ذکر کا مرکز بنانا ہے، گھر کو بھی اعمال کے لیے لالچ ہم نے دل میں رکھ کر راتوں کو جاگنا ہے، اسی طرح جس طرح خانقاہ میں جاگیں۔ جب تلاوت یہاں کی انشاءاللہ گھر میں بھی ویسے تلاوت کرنی ہے، جس طرح مراقبہ اور ذکر یہاں کیا انشاءاللہ گھر میں بھی یوں ہی ذکر کرنا ہے۔ شیطان کے اس حربے کو ہم نے ہر صورت ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا حربہ کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک بندہ گھر چلا گیا، اب گھر میں جانے کے بعد اس نے اعمال شروع کر دیے، پہلے حربے کو ناکام کر دیا کہ جو کچھ بھی حضرت نے معمولات بتائے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دوسرا حربہ وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ اعمال میں وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر مراقبہ شروع کیا، ذہن مراقبے کی بجائے کاروبار میں چلا گیا۔ ادھر مراقبہ شروع کیا، پورے دن کی تفصیلات کہ گھر کے کام، باہر کے کام، اہلیہ نے کیا منگوایا ہے، کس سے کیا چیز میں نے خریدنی ہے، فلاں سے میں نے یہ بات کرنی ہے۔ نماز میں بھی یہی وساوس، ذکر مراقبے میں بھی یہی وساوس، یعنی دل کی حاضری کوئی نہیں۔ جو عمل بھی کر رہے ہیں، جسم کر رہا ہے، روح نہیں کر رہی، زبان کر رہی ہے، قلب نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، اس طرف توجہ دینے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان وقوف قلبی اور ذکر میں مداومت اختیار کرے۔ جب بندہ کسی اللہ والے کی نظروں میں آئے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اپنی بیٹری چارج کروائے گا، تو انشاءاللہ اعمال میں حاضری اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں ایک بندہ آیا۔ وہ بندہ کیا کرتا تھا؟ نائیوں کا کام کرتا تھا، داڑھی کو شیو کیا کرتا تھا، بالوں کو کاٹا کرتا تھا۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ روزانہ اشراق کے بعد باغ میں تشریف لے جاتے تھے، گراؤنڈ میں، اور واک کیا کرتے تھے، چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ اب ان کا چہرہ چلتی پھرتی تبلیغ تھا، ماشاءاللہ نورانی چہرہ تھا، سر پر امامہ شریف تھا، سنت کے مطابق لباس تھا، عصائے کلیمی بھی ہاتھ میں تھا، یعنی ہر عمل سنت کے مطابق۔ جب بندہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، پھر اگر وہ گفتگو نہ کرے تو اس کا سراپا خود بخود سراپے گفتگو بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جب نائی دیکھتا تھا، پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تو اس کو اس سراپے کے ساتھ محبت ہوتی چلی گئی۔ اب وہ باہر نکلتا، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ سے مصافحہ کرتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ یوں جب محبت بڑھتی گئی تو اس کو ایک دن خیال آیا کہ جن کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ تو 5 وقت مسجد میں امامت کرواتے ہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں مسجد میں جایا کروں گا اور 5 وقت مسجد میں نماز پڑھا کروں گا۔ اب داڑھی کاٹا کرتا تھا، وہاں جا کر جب دیکھا کہ داڑھی میرے جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، میں کم از کم ٹوپی تو پہنوں۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی۔ جب داڑھی رکھی تو پھر اس کے بعد
اس کو شرم آنی شروع ہو گئی کہ تھوڑی سی داڑھی تو نے رکھی ہوئی ہے اور لوگ تجھ سے داڑھی کٹوانے آتے ہیں. یوں نفس پر کچوکے لگا رہی تھی شیخ کی صحبت. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ اس کے اوپر ایک تازیانی کی صورت، ایک کوڑے کی صورت، اس کے نفس پر چوٹ پڑ رہی تھی. ایک دن اس نے ذہن میں سوچا کہ یہ مراقبہ کرتے ہیں، مجھے بھی مراقبہ کر لینا چاہیے. لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں بچتا تھا. والد ماجد رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو جتنے بھی سالکین آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ آپ مراقب ہو جائیں. یہ نماز پڑھ کر جانا چاہتا تھا جو نائی تھا. ابا جی نے دعا نہیں کی، دعا مراقبے کے بعد ہو. مراقب ہو جائیں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. جب یہ بات کی ابا جی نے تو وہ نائی کہنے لگا اللہ والے ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں اللہ کے، لیکن یہ دل بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، وہ تو زبان کرتی ہوتی ہے. یہ اس نے دل میں سوچا کہ یہ دل کیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اس نے ادھر سوچا، رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ تھی کیونکہ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ نے اس کے دل کی ساری کیفیت حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے قلب میں القاء فرما دی کہ یہ بندہ یوں سوچ رہا ہے کہ دل کیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں اپنے خاص بندوں پر دوسروں کی کیفیت آشکار کر دیا کرتے ہیں. عالم الغیب ذات صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ. ابا جی نے یوں اشارہ کیا اس کو، ادھر آ جاؤ. وہ اٹھا کہ حضرت نے بلایا ہے، کوئی کام ہوگا. تو آ کر کہنے لگا، ابھی ہوا کہ جیسے کوئی حکم کی تعمیل چاہتا ہو. تو ابا جی نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور یوں اشارہ کیا. باقی سارے مراقب ہوئے ہوئے تھے تو ابا جی نے یوں اشارہ کیا کہ تم بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جا، میرے سامنے بیٹھ جا. یہ وہ شخصیت بٹھا رہی تھی کہ جس نے ایک قلب کو نہیں، ایک شہر کے لوگوں کو نہیں، ایک ملک کے لوگوں کو نہیں، بلکہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں تقریباً 3 درجن سے زائد ممالک میں لوگوں کے قلوب کو اللہ کی یاد میں مست کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یوں سامنے بیٹھے. اب جب وہ سامنے بیٹھے تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے اس پر توجہ ڈالی. توجہ ڈالنی تھی، اللہ نے اس کے دل کو ذاکر کر دیا. یہ واقعہ وہ خود مجھے جاوید صاحب سنا رہے ہیں، وفات سے پہلے سنا رہے ہیں. مجھے حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ نے نہیں سنایا، یہ وہ بندہ خود سنا رہا ہے، اپنے ساتھ بیتیا ہوا وہ واقعہ میرے دفتر میں آیا اور مجھے سنا رہا ہے. کہتے ہیں میرا دل اللہ 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 کرنا شروع ہو گیا اور مجھے اتنی کیفیات ملی کہ جب حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے مراقبہ ختم کرنے کے لیے کلمہ شریف پڑھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کاش یہ آج لمبا اور زیادہ مراقبہ کرواتے. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب دعا مانگنے کے بعد میں نے حضرت سے اجازت لی اور حضرت کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے لگا تو حضرت اور میں صرف موجود تھا. تو حضرت نے مجھے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ زبان ذکر کرتی ہے، قلب ذکر نہیں کرتا. اب بتاؤ زبان نے ذکر کیا ہے یا قلب نے ذکر کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ نعمت یہاں سے ملتی ہے. اس نعمت کو گھر میں اسی طرح ہم نے مشق کرنی ہے. شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. شیطان ہمارے اعمال میں ہمیں جستجو کے ساتھ، انہماک کے ساتھ عمل کرنے
سے روکے گا، لیکن میرے بھائیوں ہم نے شیطانی وساوس کو انشاءاللہ ٹالنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ذکر و مراقبے کی مجلس جہاں حضرت نے یہاں رکھی ان جماعت میں، جو ذکر و تلاوت ہوتی رہی، جو راتوں کا اٹھنا تھا، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہاں جا کر بھی انہی معمولات کو جاری رکھیں۔ تیسرا حربہ کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ پہلا حربہ کہ عمل کو مؤخر کرواتا ہے، دوسرا حربہ کہ اعمال میں وساوس ڈالتا ہے، تیسرا حربہ کیا ہوتا ہے کہ وسوسہ نہیں آیا، اس کے بعد شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ نہ یہ عمل سے ٹلا، نہ اعمال کے اندر وساوس آئے، کوئی ایسا کام میں سے سرزاد کروا لوں